Glory Jesus. Thank you Jesus. اس کے لیے تو شکر گزاری کرتے ہیں تیرے روح تو مدائی کرو اوہیاں بوجھا سندے ویلے سابی جی مسیح یسوع کے جلالی پرفضل قدرت والے نام ہے آپ سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا کے خادم سینئر پاسٹر نورفضل صاحب کی جانب سے محمدہ کی جانب سے اور اسی طرح خدا کے منصوب خادم بشپ فروخ صاحب بردر ایگل پینفلو اور تمام یہ جو خادم بیٹھے ان کی طرف سے بہت بہت سلام پہنچے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خوبصورت دن کے لیے اور آپ سب کے لیے جتنوں نے خدا کے خادم جانتے ہوئے مجھے ویلکم کیا اور آپ سب نے بھی جو دوسرے شہروں سے یہاں دفتر کے اندر آئے اور اسی طرح دوسرے جو ہے لائک وارسپورہ ٹاؤنز جو دوسرے ٹاؤنز ہیں ان سے آپ جو ہے میرے پاس آئے ویلکم کرنے کے لیے میں آپ سب کا بھی جو یہاں بیٹھے ہیں دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی جو مختلف علاقوں سے یہاں آئے مختلف شہروں سے آئے تو خداوند کی شکر گزاری ہے جتنے بھی خادم آئے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا آپ اپنے چرچز کو چھوڑ کر تو یہاں آئے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے خدا کا روح مجھے اس بات کے لیے بار رہا تھا کہ خادم تو بہت سارے ہمارے ساتھ ہیں اگر وہ گننے کی باری آئے تو 200 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کتنے اچھے خادم ہیں کہ اپنے کام کو تھوڑا پیچھے کر کے تو یہاں پہنچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں بجائی جائیں ان کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ممکن کیا کہ ہم امریکہ کے اندر بھی خدا کے کلام کی منادی کریں اور جب لوگ دیکھتے تھے اس بات کو کہ ایک گاؤں سے پاسٹر شمعون نے آغاز کیا اور سائیکل سے آغاز کیا میں رات کو بھی سر جہاز صاحب کے چرچ کے اندر تھا تو وہاں سر نے کہا کہ اپنی گواہی کو بھی شیئر کریں میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے انٹرویو دینے جانا تھا تو جو سارے جہاز ہیں آپ سب جانتے ہیں میرے ٹیچر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں آپ نے بڑے بڑے بندوں سے دعا کرائی ہوگی آپ میری بھی پاور چیک کریں وہ آپ سے کوئی سوال نہیں چیک کریں گے آپ کو ویزا دے دیں گے تو سارے جہاز نے واقعی میرے لیے روزے رکھے بہت سارے لوگوں نے اور بھی روزے رکھے اور جب میں انٹرویو کے لیے گیا تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی آپ کو ویزا ہم دے رہے ہیں آپ امریکہ میں جائیں ہاللیلویا تو یہ عزت ہے خدا کے خادموں کی کہ رسول کہتے ہیں کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں سر سے 10 لاکھ مانگتا تو سر جی پاویں جڑے بہت تنگ ہو جاتے ہیں رسول کہتے ہیں بھائی سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو چیز سر نے یا دوسرے خادموں نے دعا کے ذریعے میں دی وہ سب سے انمول چیز تھی اب میں آپ تو میرے گھر کے لوگ ہیں سارے مثلا کہ آپ سے تو ساری باتیں ہماری کھلی ہیں آپ نے تو مجھے دیکھا ہے ان گلیوں میں گھومتے ان گلیوں میں کام کرتے سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے تو آپ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں یعنی کہ وہاں کوئی بھی بندہ
टीच नहीं करता, रहनुमाई नहीं करता, मदद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर एक चर्च में हम कलाम सुनाने के लिए जाते हैं तो जैसे इधर कोई खादम आता है तो चर्च का सारा हदिया जो इकट्ठा कर रहे होते हैं हम जाते हुए खादम को दे देते हैं ना, क्या साड़ी तरफों तुसी रख लो। यही दस्तूर उधर है। जब उधर कोई कलाम सुनाता है तो जितना भी हदिया होता है वो इकट्ठा करके खादम को दे देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो और भी किसी मुल्क से आया हो। अब खादम इस बात को समझते हैं कि यार अगर उत्थे जाके कलाम सुनाएगा, उत्थे जाके मीटिंगां करेगा तो ये तो बड़ा पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान ले आएगा। यानी कि कोई बंदा फिर इस गर्ज से मदद नहीं करता, बताता नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए। अब फिर जब वो वीज़ा लग गया तो मैंने फिर परेशान था। मैंने कहा पार साहब इमिग्रेशन वाले सवाल बहुत करते हैं, जो जब अमेरिका बंदा उतर जाता है तो उधर भी पुलिस होती है, उसे इमिग्रेशन कहते हैं। तो मैं कहा वो बहुत सवाल कर दे यार, तो जो बंदा उन्होंने सवालों का सही जवाब ना दे तो अमरीका तो ही वापस पाकिस्तान भेज देंगे ने, एंटर ही नहीं होने देंगे अमरीका के अंदर। तो सारे जहाज कहते सर जी ज़रा खड़े होइएगा ताकि लोगों को प्रोमिनेंट हो जाएंगे ज़रा, ये सर जी मेरे हैं नए लोग आए हैं कुछ। तो मैं परेशान था, मैं कि उत्थों ही ना कितने वापसी के जहाज से बादन। तो सर जी कहते नहीं मैं फिर अज जाकर रोजे च ठहर जाना है, तो कहता जो तू अमरीका उतरना है तो उन्होंने तेन वड्डे जवाइयां वांगू वैलकम करना है कि आओ सर जी। और हम हंसना शुरू हो गए, मैं फरूक भाई हंसना शुरू हो गए। कहता तू टेंशन ना लै, कहता तू जो उतरना ना तेन वड्डे जवाई समझना तो आगे पीछे फिरना तेरे। यकीन जाने मैं खुदा के पुरपट पर कलाम सुना रहा हूँ, मैं अमरीका उतरा हूँ और वाकई जिमें कोई वड्डे जवाइयां की इज्जत करता उवें इन्होंने इज्जत की थी। तो मैंने कहा जी गो अमेरिका तुहाडे लई वैलकम आ। तो थैंक यू वेरी मच तुहाडियां दुआवां दा। लेकिन एक बात मैंने सीखी वहाँ कि वो खादमों की बहुत इज्जत करते हैं। यानी कि अगर वो तरक्की के अंदर है ना तो वो खादमों को समझ लें खुदा के बाद दर्जा देते हैं। तो शायद हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि हम खादमों को, किसी को कोई बात नहीं मिलती वो खादमों के खिलाफ हो जाता है, यानी कि इसलिए शायद हम पीछे हैं। मैंने एक बात सीखी और शायद हम इस बात को जो है वो करेक्ट कर लें, ठीक कर लें तो हम भी तरक्की कर लें। लेकिन सुनिए, मैंने एक चीज़ देखी उधर कि अगर वो कौम तरक्की पर है, अगर वो सबको संभाल लेते हैं, अपने अंदर कोई भी आता है उसको संभाल लेते हैं, उसका पर्पस ये है कि वो खादमों को खुदा के बाद जो है इज्जत देते हैं, इसलिए वो तरक्की के अंदर हैं। हालेलुया। तो ये बात आप भी मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ। आपको पता है कोई भी खादम आए मैं कलाम नहीं सुनाता, मैं कहता हूँ आप कलाम सुनाए। तो ये बात है कि ये बात मैंने भी 100 में से कुछ समझ लें 20% अडोप्ट की है और खुदा ने इतना बख्शा है। लेकिन साहब अगर हम ज़्यादा करते जाएंगे तो ज़्यादा बरकत हासिल करते जाएंगे। तो इसलिए जितने भी आप सुन रहे हैं, बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा जिसका कोई खिदमत से तल्लक नहीं है, ना उसका बाप पादरी था ना उसका दादा पादरी था कोई। अब देखें ना हमारे बच्चों के लिए ये ग्राउंड है, ये बना बनाया इनको मिल जाना है, ठीक है, चर्च बना बनाया मिल जाना है, खिदमत का उन्हें पता है किस तरह। हमें तो ये आसानियाँ नहीं थी, यानी कि आप समझ सकते हैं हमें तो ये आसानियाँ नहीं थी कि हम किस तरह स्ट्रगल करके आए। आपसे बात करने का मकसद है कि आप हमारे घर के लोग हैं, फैमिली हैं हमारी, सबसे पहले जो है आपने हमें देखा है। सो आज जो मैसेज खुदा आपसे शेयर करना चाह रहा है वसासत मेरे ज़रिए से, तो उसको जब हम देखते हैं पुराना अहदनामा जो है पैदाइश से मलाकी तक बड़े नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, मैसेंजर आए, बहुत सारे खुदा ने पहले नूह को कहा इनको कहो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, नहीं हुए तूफान आ गया, फिर अवाम पैदा हुई, उसके बाद औरों को भेजा, औरों को भेजा, करते करते मलाकी जो है वो आखिरी नबी पुराने अहदनामा का नज़र आता है। और उसके बाद लोगों ने फिर नहीं सुनी। मलाकी के बाद तारीख बताती है कि 400 साल तक आसमान बंद हो गया, यानी कि 400 साल एक लंबा जो सीन है, आज जो मंजर है ये अलग मंजर है। अब यरूशलेम के अंदर शरीयत बताती है कि वो कहते थे कि अगर तुमने कोई भी ईद मनानी है तो यरूशलेम में जाओ, इधर नहीं मनानी, अपने इलाके में नहीं मनानी। एक पॉइंट बनाया हुआ है
ادھر جا کے اپنے ساری عیدوں کو منانا ہے. اور اب جو پام سنڈے ہے یہ عید فصح تھی اس وقت ان کی. میں سن نکالی ایک ریفرنس پڑھ لیں. تو پھر یسوع نے دوسری گل کی تھی, اگر وہ تم سے یہ والے سوال جواب کریں گے تو انہیں ایک ہی جواب دینا کہ خداون کو اس کی کیا ہے جی ضرورت ہے. حساب لگائیں. یسوع کہتا بعد میں یہ انہیں جواب دے دینا. پھر ظاہری سی بات وہاں ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا خداون کو اس کی ضرورت ہے. اب سنیں, یروشلم, بیتنیا, بیت فگا, پورے جو ہے علاقے ہیں ان کے اندر اگر کوئی نام مشہور تھا نا تو وہ ایک نام مشہور تھا, اس کا نام تھا خداون. ہیلیلویا. چاہے لوگوں نے خداون کو دیکھا بھی نہیں تھا, چاہے لوگوں نے خداون کا چہرہ مبارک بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن وہ اس نام سے واقف تھے کہ جو خداون نام کی شخصیت ہے وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے, کوڑیوں کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ کوڑوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے, ایون وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اس کا نام خداون ہے اور اس کا نام ہی کافی ہے. ہلیلویا. یعنی کہ یسوع کا نام ہی کافی تھا. اب یسوع خود اپنے پروٹوکول کی تیاری کروا رہا ہے اور یسوع کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں یروشلم کے اندر آئے ہوئے ہیں, لوگوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے. اب یسوع کو آج ڈر نہیں ہے, چاہے یہ مجھے بادشاہ بنا دیں چاہے جو مرضی بنا دیں, لیکن اس سے پہلے یسوع کو ڈر تھا. ایک ریفرنس دیکھیں میرے ساتھ, یوحنا 6:15. ایک دفعہ پہلے بھی لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا جا رہے تھے. یسوع کو پتہ لگ گیا کہ مینوں بادشاہ بنا دے لگے تو یسوع وہاں سے نکل گیا. حساب لگائیں. لیکن آج منظر ہی اور ہے. آج یسوع کو پرواہ ہی نہیں ہے, چاہے بادشاہ بنا دیں جو مرضی کہہ دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا یہ ریفرنس, آپ کو پتہ لگے گا پہلے بھی یسوع کو وہ بادشاہ بنانے لگے تھے ایک دفعہ. یوحنا 6:15. اب جو معجزہ اس نے دکھایا تھا لوگوں نے دیکھا, حیران ہو گئے. لوگ کیا کرنے لگے معجزے کے بعد؟ وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا حقیقت یہی ہے. اب کہتے ہیں یہی ہے جس کا ہم 400 سال سے انتظار کر رہے تھے. اب سنیں آگے. بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں. یسوع نے کی معلوم کیتا ہے کہ بھائی وہ تو مینوں پھڑنا چاہ رہے ہیں نا تاکہ تھکے نہ مینوں کی کر دیں جی بادشاہ بنا دیں. تو کلام دکھاتا ہے کہ یسوع وہاں سے نکل گیا, یسوع وہاں سے ٹل گیا. لیکن آج منظر ہی اور ہے. آج یسوع خود 2 بندوں کو کہہ رہا جاؤ ادھر جا کر اور گدھی کے بچے کو لے کر آنا, پوچھے تو انہیں کہنا خداون نے دی ضرورت آ, تو واقعی وہ لے کے آ گئے. اب جب وہ لے کر آئے ہیں تو یسوع کو تو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے. لیکن ایک اور بات تھی, جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تو لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے. آمین. اب یہودی مانتے تھے کہ 4 دن بعد کوئی مردہ زندہ نہیں ہو سکتا, تو یسوع نے 4 دن دے لازر نو بھی کی کر دیتا سی. تو ہن لوگاں دے سوال سی, لوگ کہتے تھے ہم لازر کو دیکھے تو صحیح, 4 دن وہ قبر کے اندر رہا ہے, کیسی بات ہے. صاحب لگائے. وہ کہتے ہیں اس کا چہرہ تو جا کر دیکھیں, شاید گل گیا ہو, شاید کچھ اور ہو گیا ہو. یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ کشمکش تھی, لوگ لازر کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے. آئیے یہ بھی کلام سے ہم دیکھتے ہیں. یوحنا 12:9. یوحنا 12:9. پوری دنیا سے لوگ ہیں اور لوگ لازر کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لازر کی حالت کیسی ہو گئی, 4 دن قبر دے منہ سے رہا ہے. سنیں یوحنا 12 اور اس کی 9. بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے, نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے, نہ صرف یسوع کے سبب سے آئی, بلکہ اس لیے بھی لازر کو دیکھیں. اس لیے بھی آئے لوگ کہ کس کو دیکھیں جی, کیونکہ لازر ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی بندہ 4 دن قبر کے اندر رہا ہے. لوگوں میں یہ بات جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے ویسے پھیلی ہوئی تھی. ہر بندہ ہی وہ لازر زندہ ہو گیا, لازر زندہ ہو گیا. کن نے کیتا؟ خداون نے کیا. یعنی کہ یہ بات مشہور ہے, اسی لیے تو وہ کہتے ہیں
شرع کے عالم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا، اتنی تم نے مسیح کے خلاف سازشیں کی ہیں، اتنے ہٹ کنڈے یوز کیے ہیں، اور وہ شرع کے عالم کہتے ہیں دیکھو تم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا، اور بھائی سارا جہان تو یسوع کا فالوور بننے جا رہا ہے، سارے ہی اس کے فالوور بن گئے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ جو معجزہ ہے، یہ جو کام ہوا ہے لازر کا چوتھے دن مردوں میں سے زندہ ہونا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، کوئی عام کام نہیں تھا۔ اب لوگ اس بات کے لیے آتے تھے کہ ہم لازر کو دیکھیں، اور شاید وہ بعد میں لازر سے سوال بھی کرتے ہوں، لازر بتا جی میں جوزف صاحب نے گیت لی ہے نا، اور یائر دی بیٹی جدو مر گئی تو جوزف صاحب نے لکھا، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے، تو یائر کی بیٹی کہتی ہے اتے بھی یسوع تے تھلے بھی یسوع، ہر پاسے یسوع یسوع۔ ہاللیلویہ! تو ہوپ فلی یہ ہے کہ لازر سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ لازر تو 4 دن قبر کے اندر رہا، کیا کوئی بچھو تمہیں کھانے کے لیے آئے، کیا کوئی فرشتے، جس طرح کے سوال ہے وہ پوچھتے ہوں گے۔ تو لازر نے کہا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو کانوں میں ایک آواز آئی کہ اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تو جتنے لوگوں نے میری روح لی تھی وہ اس آواز کے تابع دار ہو گئے، انہوں نے واپس روح میرے اندر ڈالی، میں نے انہیں کہا بند کھول دو پھر میں جانا، انہوں نے کہا نہیں جڑی آواز تینوں پئی ہے کوئی عام آواز نہیں، بند بھی باہر جا کے کھولی وہ سامنے انہوں کہیں میں حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ! تو اس لیے یہ بات پھیل گئی، آج یسوع کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو بادشاہ کہہ رہے ہیں مجھے، وہ کہہ رہے ہمیں نجات دے، ہماری نجات ہمارے پاس آ گئی ہے، اور گدھی کے بچے پر بھی بیٹھنا۔ یسوع نے ایک نبوت کو فلفل کیا، اس کو پورا کیا۔ کہاں؟ زکریا 9 باب 9 یا قصہ میں لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی نہ ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ لادو گدھے کے بچے پر سوار ہو کر تیرے پاس آتا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع چاہتا تو بگیاں منگا سکتا تھا، یسوع چاہتا تو بڑے سارے فوجیوں کو منگا سکتا تھا، لیکن یسوع ہر لحاظ سے کلام کو پورا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس ہیکل کو تیسرے دن پھر سے بنا دوں گا۔ تو وہ کہندے نے کہ کیویں ہو سکتا ہے، 40 سال سے سانو لگ کے بنا دیا ہے، لیکن سنے وہ کہتے 40 سال لگ کے سانو تسی کہہ رہے 3 دن ہیں، تو یسوع نے پھر کر کے دکھایا۔ ہاللیلویہ! اس نے تیسرے دن وہ بات کو پورا کر کے دکھایا۔ آج یسوع کو پرواہ نہیں ہے، لوگ یسوع کو بادشاہ مان چکے ہیں، وہ کھجور کی ڈالیاں جو ہے اس کی راہ میں بچھاتے ہیں، کپڑے بھی بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت دفعہ صرف کھجوروں کے اتوار پر جو ہے کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو ہے چادریں بھی انہوں نے بچھائیں۔ آج تو بڑا چینج ہوتا جا رہا ہے، میں پرسوں میں دیکھ رہا تھا جمعے والے دن کہ وہ 14 مقام پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک بندے کو انہوں نے یسوع بنایا، اس کو صلیب دی ہے، اور وہ جس طرح یسوع کسی مقام پر گر جاتا ہے وہ اس سے بندے نو کہندے ڈگ جائی تھے، وہ ڈگ جا، پھر وہ مقام شروع کر دیا ہمارے باپ کام مریم، ٹھیک ہے، وہ مقام پڑھ دے، پھر عورتیں منہ صاف کرنا آندیاں وہ والا مقام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی پسلی میں نیزہ، یہ سارا کچھ وہ نا ایک ایکٹ کے ذریعے میں کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کھجوروں کا اس طرح جلوس نکل رہا تھا، انہوں نے پادری نے بھی گدھے تے بھایا سی، انہوں نے کہا یسوع بیٹھا سی تو تسی بھی بیٹھو۔ دیکھے یسوع آج سے 2000 سال پہلے یہ سارا کام کر کے چلا گیا، حساب لگائیں، یسوع اپنے آپ کو بادشاہ منوا کر چلا گیا، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان گئے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ وہ کول آ کے ایسا نہیں تو کہتے نا انہوں چپ کرائے کی تین بادشاہ بادشاہ کہی جا رہے ہیں، تو کہتا اج جب میں انہوں نے چپ کرایا تو پتھراں نے چلا اٹھنا کہ یسوع ہی بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ! یہ وہ کروا چکا ہے، یہ اس نے کر دیا ہے۔ اب یہ رسمیں نہ بھی فالو ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پادری کھوتے سے نہ بھی بھائی تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ایک گلی رہ گئی تو چاہ بنا میں آ رہی ہیں، وہ والا کام نہیں، یہ رسمیں نہ بھی فالو ہوں بھائی کوئی مسئلہ، ادھر سے بھی جلوس آ گیا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
چاہے ملتوں کو بھی لے آندے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یسوع تو اندر ہونا چاہیے نا, یسوع تو اندر ضروری ہے, گلیوں محلوں سڑکوں چراہوں میں ضروری نہیں ہے. اس لیے خدا کے لوگوں ہم اکثر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جو ببلیکل ہے. یہ دیکھیں ببلیکل کیلنڈر لگا ہوا ہے, ابھی ہم جو ہے فسح منائیں گے, جمعرات کو سر اجاز میسج دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ضروری ہے بائبل کے اندر. تو اس لیے یسوع آج سے 2000 سال پہلے پیدا بھی ہو گیا, اور وہ جو ہے گھوڑے بھی کھا گیا, وہ مردوں میں سے بھی زندہ ہو گیا. اب یہ رسمیں ذرا چھوڑ کر اور بھائی اس کی آنے کی تیاری میں ہم لگ جائیں کہ جب وہ آئے گا تو 2 چکی پیس دیاں ہونیاں تے ایک نو لے لینا تے ایک نو, تے اسی وہ لین والے حصے چ بڑھیے ہیں, وہ والے بنے ہم اس کی تیاری میں لگے رہے. یہ رسمیں ہو چکی ہیں, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن ہم مناتے ہیں اس کو, لیکن ہم وہ بات کرتے ہیں جس کی ہمیں بیسک نیڈ ہے کہ جب وہ بادلوں پر آئے تو ہم بھی اٹھ کر اس کا استقبال کریں. ہاللیلویہ. تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی سعادت